لیکن منانا ایک بار ہوتا ہے اور اپنانا ساری زندگی ہوتا ہے۔ منانے میں اور اپنانے میں بہت بڑا فرق ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، تعلیم قرآن ہے، تزکیہ نفس ہے، حکمت بری باتیں ہیں اور دین کی دعوت، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو اپنانا چاہیے۔ اب منانا ایک دن ہو سکتا ہے، ایک گھنٹہ ہو سکتا ہے، ایک ہفتہ ہو سکتا ہے، لیکن اپنانا ساری زندگی کے لیے ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت ایسی چیز ہے جس کو منانے سے زیادہ اپنانا چاہیے، اور جو صرف مناتے ہیں وہ ایک دن منا کر خاموش ہو جائیں گے، پورے سال کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور سیرت ایسی ہے کہ اسے اپنانا چاہیے۔ جنہوں نے اپنایا، خوشی سب سے پہلے منائی تھی ابو لہب نے، لیکن جب اپنانے کی باری آئی تو اس نے انکار کر دیا، اور اسی طریقہ سے ابو جہل ہے اور دیگر جتنے بھی تھے۔ آپ کے آنے سے قریش کے اندر خوشی کی لہر تو دوڑی تھی، لیکن اپنایا نہیں۔ جب اپنانے کی باری آئی تو جس نے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے خوشی منائی اور جس نے سب سے پہلے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا آپ کی پیدائش کی ولادت کی خوشی میں، اسی نے ہی پتھر اٹھا کر آپ علیہ السلام کو مارا، کیونکہ آپ نے پھر اپنانے کی بات کی تھی۔ منانا تو ہو چکا بچپن میں، اب جب اپنانے کی باری آئی تو پھر اس وقت نکھیڑا ہوا کہ کون اپنانے والے ہیں اور کون منانے والے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اگر اپنایا حضرت بلال نے تو اللہ نے مقام یہ دیا، چلتے زمین پر ہیں قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو صدیق اکبر نے اپنایا تو ابو بکر سے، ایک تاجر سے صدیق اکبر بنے، اور یہ مقام پایا کہ عرش سے جو ہے حضرت صدیق اکبر کے لیے سلام آنے لگے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اور صورت کو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا تو قاتل سے عادل بنے اور رہتی دنیا تک کے لیے مسلمانوں کے آئیڈیل بنے، اور جن کے قوانین آج بھی دنیا کے اندر رائج ہیں۔ حضرت عثمان غنی ایک بہت بڑے تاجر ہیں، جب آپ کی سیرت کو اپنایا تو آپ باحیا بنے، اور ایسے باحیا بنے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان زمین پر چلتا ہے اور آسمان کے فرشتے جو ہیں عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ اور ایک بچے نے جو بعد میں حضرت علی شیر خدا بنے، انہوں نے جو اپنایا تو آپ شجاعت کے بے تاج بادشاہ بنے، فاتح خیبر بنے۔ تو نبی کی سیرت ایسی ہے کہ اسے اپنایا جائے نہ کہ منایا جائے۔ آج اگر کوئی منانے کو کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ کہتا ہے تو معاشرے کے اندر ایک ایسی ذہنیت کار فرما ہے اور ایک ایسی ذہنیت پھیل چکی ہے اور ایک ایسا ذہن بن چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ خوشی منانے سے جلتے ہیں، حالانکہ جلنے والی بات نہیں ہے بلکہ نبی کی سیرت اور صورت کو ساتھ لے کر چلنے والی بات ہے۔ ایک دن منا کر سارے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے تو پھر نبی کی سنتوں کو اپنائے گا کون؟ صحیح۔ آپ نے تو ایک دستور دیا، ایک قانون دیا، ایک منشور دیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے نبی کے طریقے میں، میرے نبی کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، میرے نبی کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے، اور نمونے کو منایا نہیں جاتا بلکہ اپنایا جاتا ہے۔ صحیح۔ منانے کے حوالے سے مولانا صاحب اگر ہم دیکھیں تو مطلب مقدس ایک مہینہ ہے اور مقدس ہستی کا جو ہے وہ ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے، عید منائی جا رہی ہے، بٹ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لائٹنگ ہو رہی ہے، وہ پہاڑیاں ایسی سجی ہوئی ہیں جہاں سارا کچھ ہے، لیکن خواتین و حضرات، مردوں کے ساتھ خواتین، بچے، مطلب سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ روڈز پر ہیں۔ ایون ہم نے کچھ دن پہلے یہاں پہ وہ بھی دیکھا کہ خواتین نے جلوس نکالا جس میں وہ نعرے بھی لگا رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ان کو مرحبا کہہ رہی تھی۔ تو یہ منانے اور اپنانے کا جو ڈفرینس آپ بتا رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ کیٹیگرائز کرنے کی ضرورت ہے کہ منانے اور اپنانے میں جو ڈفرینس ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ جی بالکل، یہ دیکھیں نا، عورتوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ عورت کی ضرورت کیا ہے؟ بیماری ضرورت ہے، نوکری کرنا ضرورت ہے، اسی طرح اپنا انتہائی اہم سبزی وغیرہ لینا ضرورت ہے، اور اپنے دیگر جو ضروری کام ہے جس کے بغیر ایک عورت کا گزارا نہیں ہو سکتا، بچوں کو اسکول چھوڑنا، اسکول سے لانا، یہ ایک ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ عورتیں پلے کارڈ اٹھا کر اور آمد مصطفیٰ کے نعرے لگائیں تو ان سے سوال ہم کرتے ہیں کہ چلو روڈ پر تو آپ آ گئیں، لیکن گھروں کے اندر نماز کون پڑھے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عورت کو ایک مقام دیا ہے، ماں کا درجہ دیا ہے، اور عورت کے بارے میں فرمایا ہے
آپ علیہ السلام نے تقسیم کی. جب آپ نے اپنی بیٹی جگر کے ٹکڑے کو جب آپ نے حضرت علی کے حوالے کیا تو آپ علیہ السلام نے تقسیم کی تھی. کہا فاطمہ گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں تیرے حوالے ہیں، اور اے علی گھر سے باہر کے جتنے کام ہیں تیرے حوالے ہیں. تو لا کر دے گا اور فاطمہ گھر کے اندر کے سارے کام جو ہے وہ کرے گی. تو عورت کا کام گھر کے اندر ہے. نعرے لگانے سے تو کام نہیں بنتا. نعرے لگانے سے نہ چین ملتا ہے، نہ سکون ملتا ہے، نہ امن آتا ہے، نہ ہی مسائل حل ہوتے ہیں. جب تک ہم عمل پر نہیں آئیں گے تو نعروں میں اور پلے کارڈ اٹھانے سے کیا. آمد مصطفیٰ اگر ہم پلے کارڈ اٹھا کر نعرہ نہ بھی لگائیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہے. جس طرح سورج نکلے تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سورج نکل گیا ہے. اندھے کو بھی تپش سے معلوم ہو جاتا ہے سورج نکلا ہے، دن چڑھا ہوا ہے. تو میرے آقا تو مثل سورج کے ہیں، آفتاب نبوت ہیں. اور آپ کا دن ہم منائیں یا نہ منائیں، خوشی منائیں یا نہ منائیں، نعرے لگائیں یا نہ لگائیں، جلوس نکالیں یا نہ نکالیں، مسلم کیا کافروں کو بھی پتا ہے، غیر مسلموں کو بھی پتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. اب مسئلہ یہاں پر آپ کے پیدائش کا نہیں ہے بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو اپنانا ہے. جشن منانا نہیں بلکہ آپ جو مشن لے کر آئے تھے وہ مشن کیا تھا، اور اسی مشن کے بارے میں پوچھ ہوگی. اللہ قیامت کے دن یہ سوال کبھی نہیں کرے گا کہ آپ نے میرے نبی کے آمد کا جشن کیوں نہیں منایا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ سوال ضرور پوچھیں گے میرے نبی جو مشن لے کر آئے تھے، انسانیت کا مشن لے کر آئے تھے، اخلاق کا مشن لے کر آئے تھے. میرے نبی نے جو انسانیت کو ایک مشن دیا تھا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، بیوی بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، یتیموں، ضعیفوں، ناتواں لوگوں کا، کمزور لوگوں کا، اور معاشرے کے پسے ہوئے لوگ جو بدحال طبقہ ہے ان کے لیے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک عظیم مشن لے کر آئے تھے اس پر آپ نے کتنا عمل کیا. کیا آپ نے پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے؟ کیا جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی تھی اس ماں کو راضی کیا؟ کیا جس باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ کہا تھا اس کو راضی رکھا تھا؟ کیا جس بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا تھا اس بیٹی کے حقوق ادا کیے گئے تھے؟ کیا جس عورت کو ہم نے حقوق مردوں کے برابر کے حقوق دیے تھے کہ مردوں کو کہا گیا قرآن مجید کے اندر کہ ان کے بھی تمہارے اوپر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا ان کے اوپر حق ہے، کیا تم نے ان کو وہ حقوق دیے تھے؟ کیا تم نے انسانوں کو انسانوں والے حقوق دیے تھے؟ کیا تم نے جانوروں کو حقوق دیے تھے؟ کیا تم نے پرندوں کو حقوق دیے تھے؟ اسی طرح یہ سوال ہوگا. تو جشن منانا اور چیز ہے، مشن پر چلنا اور چیز ہے. آج ضرورت منانے کی نہیں ہے. دیکھو یہ کانسیپٹ جو اسلام میں آیا منانے کا، یہ غیر اقوام سے آیا ہے. جس طرح وہاں ماں باپ کو اولڈ ہوم میں بھیج دیا جاتا ہے، سال میں ایک دفعہ مدر ڈے منایا جاتا ہے، فادر ڈے منایا جاتا ہے، پورا سال مزدور بیچارہ پس جاتا ہے اور دب جاتا ہے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. سال میں ایک دن لیبر ڈے کا منایا جاتا ہے، اور اسی طرح کینسر ڈے ہے، اور اسی طریقے سے ویلنٹائن ڈے ہے. یہ ڈے تو ان کے ہیں. اسلام میں تمام دن جو ہیں وہ اپنانے والے ہیں، منانے والا کوئی دن نہیں. اگر آپ نے رب کو راضی رکھا ہے وہ آپ کا جشن کا دن ہے، اور اگر آپ نے رب کو عید کے دن بھی ناراض رکھا ہے، اگرچہ عید کا دن بڑا خوشی کا دن ہے لیکن وہ بھی تمہارے لیے حقیقی معنوں کے اندر خوشی نہیں ہے بلکہ وہ دن تمہارے لیے وبال ہے. جس دن تمہارا رب ناراض ہے وہ تمہارے لیے غم کا دن ہے، اور جس دن، جس لمحے، جس پل، جس ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں، ان کے حکموں پر چلے ہو، وہ تمہارے لیے جشن کا دن ہے، اور اس کے علاوہ کوئی جشن نہیں ہے. صحیح. ابھی بھی جن لوگوں نے ہمیں جوائن کرنے بتاتے چلے، مولانا سیف الرحمان صاحب خطیب وفد جو ہمارے ساتھ ابھی انہی سے آپ یہ مدلل گفتگو سن رہے تھے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا قاری عبدالکبیر حسانی، گجرات سے ان کا تعلق ہے. قاری صاحب سے اب میں چاہوں گی کہ ہدیہ نعت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں یہاں مدعو کیا ہے، اور اس کے بعد سامعین سننے والے ان کو بھی بہت بہت مبارک ہے. نعت بہت خوبصورت کلام ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے. اس کا ایک ایک شعر بڑا قیمتی ہے. آپ حضرات کی توجہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. نبی
آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا، خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، اور کیا جب بھی
کسی کلّا بنے دعویٰ نبوت کا کیا جب بھی کسی کلّا بنے دعویٰ نبوت کا تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ سبحان اللہ۔ قاری عبدالکبیر صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی سے سیرت کو نعت میں جو ہے وہ بیان کر دیا۔ سننے والوں کو ایک دفعہ پھر سے بتاتے چلو، بہت ہی دلیل کے ساتھ مولانا سیف الرحمن صاحب جو ہے ہمیں جو اس جشن، اس ولادت کا جشن مناتے ہیں، جو لوگ یا سنت کو اپنا سنت سے بہت دور ہیں، ان سب کے حوالے سے بہترین طریقے سے جو ہے وہ ہمیں دلائل کے ساتھ آگاہ کر رہے ہیں۔ ضرور غور سے سنیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اچھا مولانا سیف الرحمن صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ہمارے جلسے جلوس میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں، ہر جگہ کوئی احتجاج جو اس طرف سے، لیکن مساجد خالی ہیں، تو یہ چیز ہمیں کہاں لے کر جائے گی اور ہم کہاں سٹینڈ کریں گے کل کو؟ جی، اس کا بھی وہی معاملہ ہے کہ میرا رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن مسجد میں آتے ہیں کبھی کبھی، نبی کا نام سن کر جھومتے ہیں، نبی کا حکم سن کر گھومتے ہیں، مسجد کے لیے سر کٹانے کے لیے تو تیار ہیں، مسجد میں آ کر سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ مسجد عمل کی جگہ ہے، وہاں پہلے تو آنا ہے وضو کر کے، جوتی اتار کر وضو کر کے صحیح نیت کے ساتھ، وہاں آ کر پھر ہلا گلا نہیں کر سکتے، پھر پیسے نہیں پھینک سکتے، پھر اوٹ پٹانگ حرکت نہیں کر سکتے، اس لیے مسجد سے باروں بار جلسے جلوس منعقد کرا لیے، 4-5 نعرے لگا لیے، اور ریلیاں، اب تو دیکھو مشعل بردار ریلیاں جو ہیں، انسان پوچھے کہ لوگ ابھی یہی لوگ ہوں گے جو کہیں گے مہنگائی زیادہ ہے، لیکن یہی لوگ جشن کے نام پر بے تحاشا خرچ کریں گے، کسی پر تنقید نہیں ہے۔ شریعت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کے پانی میں بھی اسراف سے منع فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فضول جگہ خرچ کرنے سے منع فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اعتدال میں رہو، نہ یہ کہ اتنی کنجوسی کرو کہ کنجوس بن جاؤ، نہ اتنا اسراف کرو کہ فضول خرچ بن جاؤ، درمیانہ، خیر الامور اوساطھا، درمیانہ رہو، درمیانے طریقے پر چلو، کیونکہ یہ دین بھی درمیانہ ہے اور ہمیں جو راستہ دیا گیا ہے وہ بھی صراط مستقیم ہے۔ اب یہ نعرے لگانا، وہاں پر ویلے پھینکنا، اس حساب سے جیسے گانے والوں پر پھینکا جاتا ہے، یہ کیسا جشن ہے اور یہ کیسا عشق رسول ہے؟ عشق رسول ہم نے اگر سیکھنا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ حضرت زنیرہ سے پوچھنا پڑے گا کہ جن کی آنکھیں نکال دی گئیں، حضرت لبینہ سے پوچھنا پڑے گا جن کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، اور حضرت سمیہ جن کو برچھا مار کر ابو جہل ملعون نے شہید کیا، اور اسلام کے اندر سب سے پہلی شہادت عورت کی ہے، جنہوں نے سیرت کو اپنایا، منایا نہیں ہے، اپنایا ہے، اور سب سے پہلے حضرت بلال جو ہے تپتی ہوئے ریت پر لٹا کر، اوپر سے ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھ کر کڑکتی ہوئی دھوپ میں باری باری تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، لیکن قربان جائیں حضرت بلال کے عشق کے اوپر کہ انہوں نے احد احد کا نعرہ نہیں چھوڑا، ہر طرح کا لالچ دیا گیا، لیکن انہوں نے کہا نبی کے جو مشن کو اپنایا ہے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر ہم نے مشن کو دیکھنا ہے اور نبی کے سیرت کو اپنانے کی بات، اگر ہم نے عشق سیکھنا ہے، محبت سیکھنی ہے، اطاعت سیکھنی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت سے ہمیں سبق لینا ہوگا کہ کافروں نے اتنا مارا کہ
آپ بے ہوش ہو گئے، وہ یہ سمجھے کہ یہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ میرے مدنی آقا کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدہ نے کہا اسی کی وجہ سے اتنی مار پڑی ہے، پھر بھی اس کا نام لیتا ہے، چلو دودھ پی لو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا عاشقانہ جواب دیا، کہا ماں میرے اوپر اس وقت تک دودھ اور کھانا پینا حرام ہے جب تک میں اپنے سونے نبی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ عشق اسے کہا جاتا ہے، سب کچھ قربان ہے، جان جاتی ہے تو جائے لیکن نبی کا مشن ہاتھ سے نہ جائے، یہ ہے حقیقی عشق۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں تو انسانوں کو انسانیت سکھانے آئے ہیں۔ انسان موجود تھے، انسانیت نہیں تھی، محبت تو تھی لیکن محبت کے مفہوم سے لوگ ناآشنا تھے۔ ماں تو ہر ایک کی تھی لیکن ماں کا مقام ہے اس سے نابلد تھے، باپ تو ہر کسی کا تھا لیکن باپ کا مرتبہ کیا ہے اس سے لوگ ناآشنا تھے۔ بیٹیاں ہر گھر کے اندر تھیں لیکن بیٹیاں رحمت ہیں یا نہیں، بیٹیوں کا مقام کیا ہے، خود ہی اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یتیم تو موجود تھے لیکن ان کا استحصال کیا جاتا تھا، غلام تو موجود تھے لیکن ان کا استحصال کیا جاتا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ میرے آقا نے جب دنیا میں قدم رکھا تو پھر پتہ چلا ماں کا مقام کیا ہے، بتایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ میرے آقا نے جب دنیا میں قدم رکھا تو پتہ چلا یتیم کا مرتبہ کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پیار محبت اور شفقت کے ساتھ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں اسے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ مقام دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا جو پیاسے کو پانی پلائے گا، بھوکے کو کھانا کھلائے گا، ننگے کو کپڑا پہنائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا پانی پلائیں گے، جنت کے کھانوں میں سے کھانا عطا فرمائیں گے اور جنت کے قیمتی اور بیش بہا لباسوں میں سے اسے لباس پہنائیں گے۔ اور جو مریض کی عیادت کرتا ہے، صبح کو جاتا ہے تو شام تک، شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا نے بتایا۔ محبت کے مفہوم سے لوگ ناآشنا تھے، میرے آقا آئے تو بتایا محبت کسے کہتے ہیں۔ فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے، لوگوں نے بیٹیوں کو مارنے کے بجائے انہیں سینے سے لگانا سیکھا، غریبوں کو دھتکارنے کے بجائے سینے سے لگانا سیکھا، غلاموں کو مارنے کے بجائے سینے سے لگانا سیکھا۔ اور پھر ایک مقام ایسا بھی آیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ لوگ جو ایک دوسروں کی گردنیں کاٹا کرتے تھے، ایک جنگ کا موقع ہے تو ایک آدمی کو پتا چلا کہ میرا چچا زاد جو ہے وہ بھی اس جنگ کے اندر زخمی ہے، تو وہ اپنے چچا زاد بھائی کے لیے پانی لے کر آیا۔ جب اس کے قریب پہنچا ساتھ میں سے آواز آئی پانی، تو انہوں نے کہا میں نے نہیں پینا، اسے پلاؤ۔ وہ اس کے پاس پہنچے تو ساتھ سے آواز آئی آہ پانی، تو انہوں نے کہا میں نے نہیں پینا، اس کے پاس لے جاؤ۔ جب اس کے پاس گئے تو وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ واپس پہلے کے پاس آئے، وہ بھی شہید، اپنے چچا زاد کے پاس بھی آئے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے۔ یعنی جان جا رہی ہے لیکن خیال یہ ہے کہ ایثار کا جذبہ نبی نے اس طرح ان کے اندر بر دیا تھا، اور مشن رسول پر وہ ایسے چلے جہاں سے تو گزر گئے لیکن پانی نہیں پیا۔ ایک صحابی نے تحفے کے طور پر بکری کی جو سری ہے وہ دی دوسرے کو کہ ہمارے گھر میں آج اچھا کھانا پکا ہے لہٰذا آج ہم نہیں کھائیں گے، پڑوس والوں کو دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں بھی کھانا ہے، 7 والوں کو دے۔ اس طرح 7 گھروں سے ہوتی ہوئی وہ سری اسی کے پاس پہنچی جس نے بھیجی تھی۔ یہ ہے اپنانا، سیرت کو اپنانا۔ مشن اور چیز ہے، جشن اور چیز ہے۔ ہمیں جشنوں کی ضرورت نہیں، جشن آئے روز فیسٹیولوں کے اندر منائے جاتے ہیں، سینما کے اندر منائے جاتے ہیں، نائٹ کلبوں میں جشن منائے جاتے ہیں، بازاروں میں جشن منائے جاتے ہیں، لیکن مشن ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج دنیا کو نبی کے مشن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم معاشی بحران سے نکلنا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے ظلم کے بحران سے نکلنا چاہتے ہیں، امن و امان اگر ہمیں چاہیے، چین اور سکون ہمیں چاہیے، اپنے بچوں کا اچھا مستقبل چاہیے، اپنے علاقے میں سکون چاہیے، گھر میں رحمت برکت چین اور سکون چاہیے، کاروبار میں برکت چاہیے، تو نبی کے مشن کو اپنانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ صحیح، بہت خوبصورت بات۔ مولانا سیف الرحمن صاحب، ایک اور چیز میرے خیال میں ہم جتنی بھی بات کریں تو احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو بہترین معلم ہیں، بہترین سپہ سالار ہیں، بہترین والد ہیں، بہترین استاد ہیں۔ اوور آل اگر پرسنالٹی کو دیکھیں تو چلتا پھرتا قرآن پاک ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے ان کے۔ تو وہ سنت مطلب ہم احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اوور آل اگر وہ پرسنالٹی کیا تھی
ان کی جو اس زمانے میں تھی جس سے دیکھ کے جو ہے غیر مسلم بھی جو ہے مرعوب ہو جاتے تھے، اس حوالے سے بتائیے ذرا۔ جی بالکل، زمانے کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، کہ سارے کمالات سارے نبیوں کے ایک طرف، میرے آقا کو جو کمال ملے ہیں وہ ایک طرف، سارے انبیاء کو ملنے والا علم ایک طرف، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اہل سنت والجماعت کا، اور ہمارے نبی کو جو علم ملا وہ ایک طرف، سارے انبیاء کے کمالات اور فضائل اور خصائل ایک طرف، میرے نبی کے کمالات فضائل اور خصائل ایک طرف، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مکارم اخلاق کا خوگر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر آپ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ میرے نبی کو جس نے جہاں سے بھی دیکھا ہے، جو میرے نبی کو جس انداز سے بھی دیکھتا ہے، جس زاویے سے بھی دیکھتا ہے، جس نگاہ سے بھی دیکھتا ہے، میرے نبی کو کامل پاتا ہے۔ اگر ہم نبی کو بحیثیت معلم دیکھتے ہیں تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی، یہ خادم رسول ہیں، 10 سال خدمت کی، 10 سالوں میں کسی دن بھی، کبھی بھی، کسی وقت بھی آقا نے یہ نہیں فرمایا یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیا کیا، کیوں کا لفظ اور کیا کا لفظ 10 سالوں میں نبی نے نہیں کہا۔ ایک صحابی مسجد کے اندر تشریف لائے، نبی علیہ السلام حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے، دیہات کے رہنے والے تھے، اچانک انہیں تقاضا آیا پیشاب کا، تو مسجد کے اس زمانے میں کچی مسجد ہوتی تھی، کچا صحن ہوتا تھا، وہ مسجد کے کونے میں جا کر صحن کے اس نے چھوٹا پیشاب کیا، صحابہ دوڑے اسے پکڑنے کے لیے، منع، آپ علیہ السلام نے فرمایا رہنے دو، کچھ نہ کہو۔ جب وہ اپنے تقاضے سے فارغ ہوا تو آقا علیہ السلام نے اسے پاس بٹھایا اور پھر اسے کہا میرے بھائی یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، یہ پاک جگہ ہیں، یہاں گندگی پھیلانے کے لیے یہ مسجدیں نہیں ہوا کرتی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے آپ جیسا شفیق استاد نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا، نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا، نہ ڈانٹا، نہ غصے ہوئے، نہ لہجے سے تکلیف دی، بلکہ اس طرح سمجھایا کہ حقیقی ماں اور باپ بھی اس طرح نہیں سمجھاتے، بحیثیت معلم کے ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانے میں شریک، چھوٹے تھے، بالکل بچے تھے، وہ اپنا ہاتھ جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے ادھر سے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بچے اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ اور 3 انگلیوں سے کھاؤ، یعنی اس طرح پیار سے۔ آپ کے لہجے میں تان نہیں ہوتا تھا، ڈانٹ نہیں ہوتی تھی، بلکہ پیار اور اصلاح مقصود ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے کبھی کسی کی طرف 1 انگلی سے اشارہ نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلم کا انداز یہ، جب بھی آپ اشارہ کرتے پورا کرتے، اور کسی کو کن اکھیوں سے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ جب بھی آپ کسی کو دیکھتے تو پورا متوجہ ہو کر اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیر کر متوجہ ہوتے، اور جب بھی آپ بات کرتے تو پہلے دوسرے کی مکمل بات سنتے اور پھر جواب دیتے۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ جب بیان کرتے تو ایسا کرتے کہ آپ کے بیان کو اگر کوئی شمار کرنا چاہتا الفاظ اور کوئی لکھنا چاہتا تو آرام سکون سے لکھ سکتا تھا۔ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر آپ کی گفتگو ہوتی تھی کہ ہر بندہ جو ہے وہ ان باتوں کو سمجھ سکتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو انفرادی طور پر یا مجمع کے اندر اس کے راز کو نہیں کھولا۔ جب کبھی کسی کو بات بتانی مقصود ہوتی تو آپ علیہ السلام مجمع عام کے اندر عمومی طور پر لوگوں کو جمع کرتے اور فرماتے کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ وہ ایسا کرتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر وہ بندہ جس کے اندر وہ بات ہوتی تھی وہ اپنی اصلاح خود بخود کر لیتا تھا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں ظاہر ایک شوہر کو بحیثیت شوہر آپ کی زندگی کیسی تھی، عورت سے بڑھ کر، شریک حیات سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اما فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اپنے ذات کا غصہ کسی پر نہیں اتارا، اپنے ذات کے طور پر، یعنی آپ کے ذات کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا، آپ کے دانت شہید ہوئے، آپ نے بدلہ نہیں لیا، آپ کے جسم اطہر کے اوپر اوجڑی پھینکی گئی، آپ نے بدلہ نہیں لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، آپ نے بدلہ نہیں لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے نیچے وہ قدم جس کے نیچے نوری فرشتے اپنے پر بچھانا سعادت سمجھتے ہیں، وہ قدم جو عرش بری تک پہنچے، وہ قدم جو اللہ کی جنت کی سیر کر کے آئے، وہ قدم جو
عرش الہی سے ہو کر آئے، وہ قدم جہاں نوریوں کے سردار کے قدم جلتے ہیں وہاں انسانوں کے سردار کامل کے قدم بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان مبارک قدموں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے، لیکن آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں آپ نے اپنا ذاتی بدلہ کبھی کسی سے نہیں لیا اور نہ کبھی کسی پر غصے ہوئے۔ ہاں اللہ کے معاملے میں، شریعت اور دین کے معاملے میں اگر کوئی کمی کوتاہی کرتا تو آپ نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اللہ کے معاملات کے اندر آپ علیہ السلام ایکشن لیتے تھے، ذات کے حوالے سے آپ نے کبھی ایکشن نہیں لیا۔ اسی لیے تو آپ علیہ السلام اس ماحول کے اندر جس میں کسی کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ کا لقب صادق اور امین تھا۔ آپ کی ذات کے اوپر سب متفق تھے، اور کافر جو ہے اپنی امانتے باوجود آپ کے جانی دشمن، یعنی ہجرت کے رات ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو مارنے کے لیے 70 بندے ننگی تلواریں لے کر آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی جگہ حضرت علی کو لٹا کر فرماتے ہیں علی یہ کفار کی امانتیں ہیں، پہلے ہر ایک کو واپس کرنا، میرے بعد میرے پاس آنا۔ یعنی باوجود آپ کے جانی دشمن ہونے کے بھی آپ علیہ السلام کے پاس اپنی امانتیں رکھنا آنا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی امین نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر صادق نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی معلم نہیں تھا۔ آپ قائد ایسے، آپ نے ایسی قیادت کی ہے کہ 313 کی صفیں اس طرح مرتب کروائی کہ ہزاروں سے لڑوا دیا، 1000 بھاگ گئے، 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ قیامت تک کوئی قائد اس طرح اپنی کم فوج کو لے کر دشمن کے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور آپ کی سیادت ایسی اور آپ کی سیاست ایسی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ نبی کو جس زاویے سے بھی دیکھیں کامل نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ ہی کامل ہیں اور آپ پر اللہ نے دین کو کامل کیا ہے، نبوت کو کامل کیا ہے، امت کو کامل کیا ہے۔ صحیح، بہت خوبصورت بات۔ قاری عبدالکبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سننے والے یقیناً انتظار کر رہے ہوں گے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم ہدیہ نعت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ انشاءاللہ وقت کے اختصار کے ساتھ 2-3 شعر احباب کی نظر کروں گا۔ شاعر نے لکھا ہے بہاریں ہی بہاریں چار سو ہیں کون آیا ہے، بہاریں ہی بہاریں چار سو ہیں کون آیا ہے، بہاریں ہی بہاریں چار سو ہیں کون آیا ہے، عرب کے اجڑے گلشن کو معطر کر دکھایا ہے، عرب کے اجڑے گلشن کو معطر کر دکھایا ہے، ہنسی ایسا زمانے میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، ہنسی ایسا زمانے میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، خدا نے ایسا لاسانی حسین مکھڑا بنایا ہے، خدا نے ایسا لاسانی حسین مکھڑا بنایا ہے، عرب کے اجڑے گلشن کو معطر کر دکھایا ہے، نہیں دیکھا کسی میں خلق جیسا ان میں دیکھا ہے، نہیں دیکھا کسی میں خلق جیسا ان میں دیکھا ہے، نہیں دیکھا کسی میں خلق جیسا ان میں دیکھا ہے، دعائیں دی ہیں اس کو جس نے جتنا بھی ستایا ہے، دعائیں دی ہیں اس کو جس نے جتنا بھی ستایا ہے، عرب کے اجڑے گلشن کو
معطر کر دکھایا ہے، جہاں رب کے خدائی ہے تیری بے مصطفائی ہے، جہاں رب کی خدائی ہے تیری بے مصطفائی ہے، جہاں رب کا ہے نام آیا تیرا بھی نام آیا ہے، جہاں رب کا ہے نام آیا تیرا بھی نام آیا ہے، بہاریں ہی بہاریں چار سو ہیں کون آیا ہے، عرب کے اجیڑ گلشن کو معطر کر دکھایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت آواز۔ حسن جلال کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ خوبصورت انداز، سلام کہہ رہے ہیں آپ کو سر، اور عبداللہ ساحل ہے ہمارے ساتھ، نائس بیان مولانا سیف الرحمان صاحب، اور بہت زبردست بیان، آپ کی کافی تعریفیں ہیں یہاں، ہم کیونکہ ٹائم شارٹ ہے بعد میں شامل کریں گے۔ سب ساتھ دینے والوں کا بہت بہت شکریہ، جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب کا بہت شکریہ۔ اختتام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی مولانا سیف الرحمان صاحب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جی بہت اہم اور بہت خوبصورت سمجھیں آج کے پروگرام کا یہ خلاصہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو اپنایا جائے اور آپ کی صورت کو اپنایا جائے، آپ کی سیرت کو دیکھ کر اپنی سیرت بنائی جائے اور آپ کی صورت کو دیکھ کر اپنی صورت بنائی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ آخری کیٹیگری ہے نا، یعنی بہترین سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ جس طرح وہ نبی کامل ہے، نبوت کے اندر، کمال کے اندر، خصائل کے اندر، فضائل کے اندر، محاسن کے اندر، ہر چیز کے اندر باکمال ہے، تو اسے جو جو ادا دی ہے اور اسے جو چہرہ دیا ہے وہ چہرہ بھی باکمال، اسے جو ہاتھ دیے ہیں وہ ہاتھ بھی باکمال، اسے جو منشور دیا ہے وہ منشور بھی باکمال، اسے جو دستور دیا ہے وہ دستور بھی باکمال، اسے جو گھر کی زندگی دی ہے وہ بھی باکمال، باہر کی زندگی دی ہے وہ بھی باکمال، تجارت دی ہے وہ بھی باکمال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم عطا فرمایا ہے وہ علم بھی باکمال، آپ ہر صفت کے اندر کامل ہیں۔ آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو اپنایا جائے، دشمن کو گلے لگایا جائے، رنجشوں کو ختم کیا جائے، کدورتوں کو مٹایا جائے۔ اس لیے آپ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو آپ نے ایک پیغام دیا، یہ سورج جو آفتاب نبوت، آپ آفتاب نبوت ہیں، یعنی آپ کو سورج سے اللہ نے تشبیہ دی ہے، یہ سورج دلوں کو ضیاء دینے والا، یہ ظالم کی ظلمت مٹا دینے والا، یہ بیگانے اپنے بنا دینے والا، یہ باطل کی ہیبت مٹا دینے والا، یہ قطروں کو دریا بنا دینے والا، یہ ہر زخم کھا کر دعا دینے والا، یہ ذروں کو صحرا بنا دینے والا، یہ ٹوٹے دلوں کو ملا دینے والا، یہ مردہ دلوں کو جگا دینے والا، یہ توحید رب کی صدا دینے والا، صحابہ کو مہر و وفا دینے والا، یہ تعلیم حلم و حیا دینے والا، یتیموں کو بے انتہا دینے والا، سخاوت کے دریا بہا دینے والا، یہ بندوں کو رب سے ملا دینے والا، یہ اجڑے ہوئوں کو بسا دینے والا، مدینے کو جنت بنا دینے والا۔ جو نبی ایسا ہے کہ جس نے ہر ایک کو اس کا حق دیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہر ایک کو اس کا حق دیں۔ اس نبی نے، آپ مرض الوفات میں ہیں، آخری ایام ہیں، آپ سے اٹھا نہیں جاتا، ایک طرف حضرت علی، ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کو سہارا دیا ہے، قوم مبارک زمین کے ساتھ یوں گھسٹ رہے ہیں، لیکن آپ نے نماز کے لیے آنا نہیں چھوڑا۔ آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آخری الفاظ ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور یہ اللہ کا حق ہے، سب سے بڑا حق کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے بڑا حکم نماز ہے، حقوق اللہ کا حکم دیا، اور پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، یہ بندوں کا حق ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، ورکروں کے ساتھ
اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ حقوق العباد ہے۔ پورے دین کو اگر ہم سمیٹتے ہیں تو دو چیزیں نکلتی ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندے کا حق ہے، اور پورے دین کو اگر کھولتے ہیں تو ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندے کا حق ہے، تیسرا حق ہی کوئی نہیں۔ جاتے ہوئے بھی اللہ کے نبی مختصر 2 جملوں کے اندر پورے دین کو بیان کر گئے کہ نماز بھی نہیں چھوڑنی اور بندوں کا حق بھی ضائع نہیں کرنا۔ اب جلسے تو بہت ہیں، زور کی نماز کا ٹائم ہے، مسجدیں ویران ہیں، اب سب سے زیادہ کل مسجدوں میں رش ہوگا، باہر رش زیادہ ہوگا، روڑوں کے اوپر ہوگا، نعتیں ہوں گی اور اسی طرح سے نعرے ہوں گے، پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہوں گے، جھنڈوں کو لہرایا جائے گا، مشعلوں کو جلایا جائے گا، ٹریفک والوں کو بگایا جائے گا، اور اسی طرح غریبوں کو، مریضوں کو ستایا جائے گا، لیکن مسجد کی طرف نہیں جایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں عمل کرنا ہے۔ تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں اپنائیں جن کو اپنانے کے لیے آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ورنہ یہ مارا ماری تو پہلے بھی تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، ہر ایک کا استحصال کرنا، ہر ایک سے اس کا حق چھیننا، بے راہ روی، گمراہی، بتوں کی پوجا، خانہ خدا کے اندر 360 بت اس وقت بھی رکھے ہوئے تھے، آج بھی وہی ماحول ہو تو کل اور آج میں فرق کیا ہوگا؟ اسی کو شاعر نے انتہائی اختصار کے ساتھ فرمایا کہ ہزاروں سالوں میں بس تاریخ اتنی سی بدلی، ہزاروں سالوں میں بس تاریخ اتنی سی بدلی، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ کہ مریض تڑپ رہا ہے، ایمبولینس کی آوازیں آ رہی ہیں، سائرن بج رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم کیوں روڈ کھولیں گے؟ ہم عاشق رسول ہیں، نماز کیوں پڑھیں گے؟ ہم عاشق رسول ہیں، مسجد کیوں جائیں گے؟ ہم عاشق رسول ہیں، وضو کیوں کریں گے؟ نعروں سے کام نہیں بنے گا۔ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو انسان بنائیں، کیونکہ نبی انسانوں کو انسان بنانے آئے تھے، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر۔ مفسرین فرماتے ہیں ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان والو اپنی اندر ایمانی صفات پیدا کرو۔ انسان تو ہے لیکن انسانیت ہونی چاہیے۔ انسان تو ابو جہل بھی تھا، انسان تو ابو لہب بھی تھا، انسان تو عتبہ اور شیبہ بھی تھے، انسان تو فرعون بھی تھا، لیکن نہ ماننے کی وجہ سے وہ انسانوں سے بدتر ہوا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ عمل نہیں کرتے ان کی مثال یہود و نصارہ کے علماء کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ ان کی مثال ایسے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی جا رہی ہیں۔ اب جتنی مرضی زمانے بھر کی کتابیں لاد دو، سائنس کی ساری کتابیں گدھے کے اوپر لاد دو، وہ سائنسدان نہیں بنے گا۔ قرآن کی تمام تفاسیر اس کے اوپر رکھو، مفسر قرآن نہیں بنے گا۔ علم کی ساری کتابیں اس کے اوپر رکھو، عالم نہیں بنے گا، کیونکہ عمل نہیں ہے، اوپر رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ نبی کے بارے میں سب کچھ پتا ہے، یہ معلومات ہیں، ہمیں معمولات پر آنا ہے، عمل کے اوپر آنا ہے۔ علم ہم سے زیادہ انگریزوں کے پاس ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا خود اپنے شب تاریک کو سحر کر نہ سکا، وہ چاند تک پہنچ گیا، اس نے چاند کے اوپر جو ہے پلاٹنگ کرنی شروع کر دی، وہاں پر اس نے کمندیں ڈالیں، ستاروں پر ڈالیں، اور ابھی سورج کے اوپر جانے کی پلاننگ کر رہا ہے، منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ زمین کے تہہ کے اندر گھس کر اس نے وہاں پر کیبل کی تاریں بچھا دیں، اور بحری بیڑوں کو سمندر کے اندر جو ہے شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں آباد کر دیں، لیکن وہ اپنے دل کے اس خالی خانے کو آج بھی محبت الہی سے معمور نہیں کر سکا، عشق رسول سے معمور نہیں کر سکا۔ اسے اپنے دل کی تاریکی کا نہیں پتا، لیکن لوگوں کو وہ روشنی بانٹتا پھر رہا ہے، لوگوں کو سورج کی کرنوں کے باتیں بتا رہا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ جو سورج بن کر آئے، جو کرن بن کر آئے، ان کرنوں سے اپنے سینے کو، اپنے دل کو منور نہیں کیا۔ تو ایک کافر بھی اپنے سینے کو کرن نبی سے منور نہ کر سکے، ایک مسلمان بھی نہ کر سکے، خالی نعرہ لگا لے، تو میرا خیال ہے ہم اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے، اور اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ ہم عمل کے میدان کے اندر آئے۔ اقبال نے کہا تھا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ میری دعا ہے جتنے بھی مائیں بہنیں سننے والی ہیں اور جتنے بھی دوست احباب سننے والے ہیں، ہم گفتار کے بجائے کردار کے غازی بنیں۔ جب ہم کردار کے غازی بنیں گے تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی کامیابی ایسی نہیں جو ہم سے بھاگے گی، دنیا کی ہر کامیابی جو ہے ہماری قدم چومے گی، حالات خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، حکمرانوں کے اندر خود بخود خوف خدا آنا شروع ہو جائے گا، اور بڑوں کے اندر خود بخود جذبہ ایثار پیدا ہونا شروع ہوگا۔
گا، اس لیے کہ حدیث کے اندر ہے بنی آدم کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جب چاہتا ہے جس کا چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے دل پھیر دیتا ہے۔ اگر ہم اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دیں گے تو اللہ ان کا رخ ہماری طرف پھیر دے گا۔ صحیح، بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد تو گنجائش ہی نہیں بچتی کہ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال بچے۔ تقاضا محبت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ تقاضا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں بتانا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر عمل ایسا ہو، ہماری ظاہری شکل و صورت بھی ایسی ہو کہ لوگ خود پہچان لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بہیو جس طرح سے کریں لوگوں کو خود پتہ چل جائے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، اور ہماری مساجد آباد ہوں، ہمارے تمام فیصلے قرآن پاک کے جو ہے وہ اس کو مشعل راہ سمجھتے ہوئے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرنے کی، خاص طور پر آج اور کل کے دن میں یہ جان لیجئے، یہ مان لیجئے کہ کرنے کی چیزیں یہ ہیں اور ان کو اپنانے کی کوشش کیجئے۔ عبدالکبیر حسانی صاحب، قاری صاحب، آپ جو ہے وہ چند اشعار ضرور ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، لوگوں کو سنائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ پھر ہم اختتام کی جانب بڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ ان پر درود ہم نے وظیفہ بنا لیا، ان پر درود ہم نے وظیفہ بنا لیا، ان پر درود ہم نے وظیفہ بنا لیا، یہ کام زندگی کا سلیقہ بنا لیا، یہ کام زندگی کا سلیقہ بنا لیا۔ سنتے ہیں وہ مزار میں ہر ایک کا درود، سنتے ہیں وہ مزار میں ہر ایک کا درود، سنتے ہیں وہ مزار میں ہر ایک کا درود۔ ہم اہل حق نے اس کو عقیدہ بنا لیا، ہم اہل حق نے اس کو عقیدہ بنا لیا، ان پر درود ہم نے وظیفہ بنا لیا۔ دیکھو نہ وہ حسان سے سنتے ہیں نعت خود، دیکھو نہ وہ حسان سے سنتے ہیں نعت خود، ہم نے بھی اس عمل کو طریقہ بنا لیا، ہم نے بھی اس عمل کو طریقہ بنا لیا۔ اور آخری شعر کہ صدیق کو امام بنایا رسول نے، صدیق کو امام بنایا رسول نے، صدیق کو امام بنایا رسول نے، ہم نے ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا، ہم نے ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا، ان پر درود ہم نے وظیفہ بنا لیا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا، اور سننے والوں کو دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے بتا دیں چلو ہمارا خیر FM 97 کی جانب سے اس ماہ مقدس میں جو ہم 12 ربیع الاول کو ایک خصوصی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، وہ ہم نے 11 ربیع الاول سے ہی کر دیا ہے۔ آج کے خصوصی شو میں مولانا سیف الرحمن صاحب خطیب آف کنجا اور مولانا قاری عبدالکبیر حسانی صاحب گجرات سے ان کا تعلق ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انتہائی خوبصورت باتیں، میرے خیال میں زندگی میں اس طرح کی چند لمحے، چند گھڑیاں، کچھ گھنٹے اگر ہمیں مل جائیں تو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، کبھی بھی جو ہے نا کبھی بھی دیر نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ ایک آخری دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ جو کچھ مولانا سیف الرحمن صاحب نے بتایا
اس پہ ہم عمل کر لیں، ہم سمجھ لیں اس چیز کو کہ جو انہوں نے بتائی، اور ہمارے فائدے کے لیے، ہماری آخرت کی بھلائی کے لیے بہت سی ایسی چیزیں جو اس وقت ہم کریں. عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیگے پکانے کے لیے، ختم دلانے کے لیے چیزیں خرید رہے ہیں، اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ روپے کی چیز 10-20 روپے میں بیچ رہے ہیں اور لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں. یہ چیزیں اور بہت سی جگہوں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لوگوں کا دوسروں کا استحصال نہ کریں. ہم تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منا رہے ہیں یا خوشی منا رہے ہیں کہ جو جہانوں کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے نہیں، تمام مخلوقات کے لیے رحمت تھے. تو صلہ رحمی سے کام لیجیے، درگزر سے کام لیجیے، ایک دوسرے کا احساس کیجیے، ایمبولینس کا راستہ دیجیے، راستے بند مت کیجیے. لوگوں کا احساس کرتے ہوئے اور اپنے لیے، دوسروں کے لیے دعا کرتے ہوئے، اپنے دوسروں کی آخرت کے لیے دعا کرتے ہوئے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ سے یہی التجا ہے، منائیں جیسے آپ کا دل کرتا ہے، ضرور منائیں. جو آپ کا دل کرتا ہے کریں، لیکن اس طرح سے کہ کوئی کہ ویڈیوز وائرل ہو، تصویریں وائرل ہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، یا مسلمان یہود و نصارہ کی طرح ہی کی حرکتیں کر رہے ہیں. اس طرح سے لوگوں میں امیج جائے، لوگوں میں وہ ویڈیو کلپس آپ کے، کیونکہ وائرل کرنے کا شوق ہے، ہر بندہ لائیو ہوا ہوتا ہے، تو وہ کلپس، وہ تصویریں اس طرح سے ہوں کہ لوگ دیکھ کر رشک کریں کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دیکھیں یہ کس طرح سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. بالکل جی. اور اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.